اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ دین اسلام کی جو تعلیمات ہے انسان کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انسان کس طرح اپنی زندگی گزارے گا، کس طرح زندگی کے دوڑ دھوپ میں اپنے آپ کو مشغول کرے گا، ان تمام چیزوں کی جو لوازمات ہیں، جو امور ہیں، جو کام ہے، وہ تمام کام، وہ سارے لوازمات ہماری شریعت میں موجود ہے، شریعت اسلامیہ میں موجود ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے یہ لائق و زیبا نہیں ہے کو اپنے عقل و دماغ اور منمانی سے شریعت اسلامیہ کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر انسان دین اسلام کو اپنی عقل سے منمانی سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہی کے دلدل میں پھنستا چلا جائے گا۔ محترم سامعین، اگر آپ شریعت اسلامیہ کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سنور جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اخروی سنور جائے، تو آپ کو منہج سلف کی طرف لوٹنا ہوگا۔ جس طرح سلف صالحین نے دین کو سمجھا ہے، دین پر عمل کیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی اس پر چلنا ہے، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ محترم حاضرین، آج جو میرا موضوع خطابت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا آپس میں لین دین، تعامل، برتاؤ، محبت کیسا ہو۔ موضوع تھوڑا لمبا ہے لیکن اس پر بحث کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے 99 رحمتیں، محبتوں کا جو 100 درجے ہیں، ان درجوں میں سے 99 درجہ اللہ رب العالمین اپنے پاس رکھا ہے اور ایک درجہ اپنے مخلوقات میں تقسیم کر دیا ہے۔ اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں، اپنی اولاد سے پیار کرتی ہیں، ان کی سکھ دکھ کے خاطر اپنا سکھ دکھ قربان کر دیتی ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری محبت کا سب سے بڑا مصداق کون ہے؟ کون ہے وہ شخص جو ہم سے زیادہ محبت ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ محبت کریں؟ آئیے میں آپ کو حدیث کے روشنی میں سمجھاتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا اللہ کے رسول، آپ دنیا میں ساری چیزوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں، الا کہ میری جان کے علاوہ، میرے جان کو چھوڑ کر دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی محبوب ترین چیزیں ہیں، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ نفیس سے نفیس چیز کیوں نہ ہو، قیمتی سے قیمتی چیز کیوں نہ ہو، آپ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر، جب تک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبت نہ ہو جاؤں، تمہارے نزدیک میں تمہاری جان سے بھی محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، آپ میرے جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میرے نزدیک میرے جان سے بھی آپ قیمتی ہیں، آپ کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن، اب ہوئی بات۔ محترم حضرات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے، محبت جتلاتے تھے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں،
میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ پہ اپنی جان نچھاور کرتا ہوں، قربان کرتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں، کیسے کریں، کیا راستہ ہے؟ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک شعر پڑھی ہے عربی میں کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی محبت سچی ہوگی، اگر یقینی ہوگی کہ آپ حقیقت میں آپ محبت کرنے والے ہیں، تو جان لیجئے لو کان حبک صادقا، اگر آپ کی محبت سچی ہوگی، لاطعتہ، تو آپ اس کی اطاعت کریں گے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہم جسے چاہتے ہیں، ہم جسے پسند کرتے ہیں، ان کے اوامر و نواہی کی پاسداری کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں کہ ہمارا محبوب کن چیزوں سے راضی ہے، ہمارا دوست، ہمارا ولی، ہمارا محبوب کن کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، ہم ان چیزوں کو اپنانے لگتے ہیں۔ یہی ہے محبت کرنے کا تقاضا۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو یقین مانیے آپ اس کی اطاعت ضرور کریں گے۔ اس کو جو پسند ہے آپ کو بھی پسند ہوگا، وہ جو کام کرنے کو کہے گا آپ بھی ضرور کہیں گے۔ یہی ہے محبت کا تقاضا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تقاضا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی پاسداری کی جائے، آپ کی شریعت پر ایمان لایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، آپ کی وفات کے بعد آپ کے فرمودات پر عمل پیرا ہوا جائے۔ یہ ہے محبت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل طریقہ کہ آپ نے جو فرمودات ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے ہیں، آپ کے جو فرامین ہمارے درمیان شائع ہیں سنت کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، ہم ان کی پاسداری کریں، ہم ان کی پیروی کریں، اس پر عمل کریں، کیونکہ میں نے شعر کے حوالے سے کہا ہے کہ محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، جو اسے پسند ہوتا ہے اس کو بھی پسند ہوتا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے درمیان احادیث نبویہ، جو پیاری پیاری حدیثیں ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے ہیں، جو اپنی امت کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، وہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات۔ اس پر عمل پیرا ہو کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب ہو سکتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جس سے محبت کریں گے آپ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، آپ اس کے بتائے ہوئے فرمودات پر عمل کریں گے۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے کیا ہم پر واجب کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے دنیا کی تمام چیزوں سے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ، جب تک انسان اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں کسی بھی انسان کے نزدیک اس کے مال سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ اس کے نفس سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک کوئی بھی انسان مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سن لو، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری اولاد سے، تمہاری مال سے، یہاں تک کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں سے زیادہ میں تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک تم کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے، بالکل نہیں ہو سکتے۔ یہ محبت کا تقاضا، یہ ہے محبت کرنے کا طریقہ۔ حاضرین جمعہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی شریعت کو نافذ کرنا، آپ کی شریعت پر گامزن ہونا، آپ کی شریعت کو نشر و اشاعت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمے کو اپنے مقدمے پر مقدمہ کرنا، ان کو سب سے پیش رکھنا، دنیا کے جتنے بھی اختلافات ہیں، جتنے بھی امور ہیں، تمام امور میں، تمام اختلافات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مقدم کرنا، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تقاضا۔ ہم مانتے ہیں دنیا میں کتنے بھی بڑے لوگ کیوں نہ ہو جائیں، دنیا میں کتنے بھی بڑا محبوب سے محبوب ترین شخصیت کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہم اس سے بھی زیادہ محبوب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان لے۔ جب تک ہم اس شخص سے بھی اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہ رکھ لے، تب تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تقاضا۔ محترم حضرات، اس کے بعد جو باری آتی ہے، میں اسی ضمن میں بتاتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اللہ رب العالمین سے بھی محبت کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے، اور وہی فوز و فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہیں جو شریعت مطہرہ کی اطاعت کرتے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یہی اصل کامیابی ہے۔ محترم حضرات، اس کے بعد باری آتی ہے، اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ذرا غور کریں، رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنی عبادت کے فوراً بعد اپنے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ آپ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کیجئے۔ ذرا غور کریں، اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے فوراً بعد سب سے پہلے اپنے والدین کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے۔ آپ جان لیجئے، اگر آپ والدین کے نافرمان ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا میں جتنے بھی برے کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی سزا دنیا میں نہ دے، آخرت میں تو طے ہے، لیکن کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کی پاداش میں اللہ رب العالمین دنیا ہی میں اس کو سزا دے دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کے نافرمان ہیں تو کان کھول کے سن لیجئے، اللہ رب العزت اس نافرمانی کو دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں آپ کے سر پر یہ سزا کسی نہ کسی شکل میں ضرور منڈلائے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، حیوہ بن شریح رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے۔ میں والدین کے اطاعت کے تئیں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ محدث کے حوالے سے حیوہ بن شریح مسجد میں قرآن و حدیث کا درس دے رہے تھے، اتنے میں اس کی ماں آئی اور دروازے سے آواز لگائی، یا حیوہ قم والق الشعیر للدجاج، جاؤ جا کے پہلے مرغیوں کو دانہ ڈال۔ حدیث نبوی بند کرو۔ ذرا غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانا جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ یہ ایک محبت کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ حدیث پڑھا رہے ہیں، آپ کی ماں دروازے سے آ کر، یعنی حیوہ بن شریح کی ماں دروازے میں آ کر آواز لگاتی ہے، حیوہ اٹھ جا کے مرغیوں کو دانہ ڈال کیا۔ ذرا غور کریں، حیوہ بن شریح چھوڑ دیتے ہیں، شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ سن لو، درس حدیث دینا، حدیث پڑھانا میرے لیے نفل ہو گیا ہے، اور مرغیوں کو دانہ ڈالنا یہ میرے لیے واجب ہو گیا ہے۔ یہ والدین کا مقام و مرتبہ ہے کہ حدیث کو بھی رکھ کر آپ والدین کی اطاعت کریں۔ میری بات دوسری طرف چلی گئی تو میں نے اس ضمن میں یہ بات بیان کر دیا
کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جو دنیا ہی میں انسان کو مل جاتے ہیں. جیسے ایک محدث تھے، بہت بڑے محدث، بیان کرتے ہیں، نام نہیں آ رہا ذہن میں، بیان کرتے ہیں کہ میں دنیا کے مختلف گوشوں میں سفر کیا. ایک دن میرا من چاہا کہ میرا گزر ایسے شخص کے پاس سے بھی ہو جو اپنے والدین کا نافرمان ہو اور فرما بردار بھی ہو. دو شخص سے میرا گزر ہو. چنانچہ وہ شخص چلا، وہ محدث چلے، دیکھا کہ ایک شخص کڑیل نوجوان ہے اور اس کے پیچھے یا اس کے پاس ایک ضعیف، ایک کمزور ناتواں انسان ہے جو کنویں سے بالٹی ڈال کر پانی نکال رہا ہے، اور وہ کڑیل نوجوان اس بوڑھے آدمی کو بے رحمی سے مار رہا ہے. تو اس شخص نے کہا اما تتقی بہذا الشیخ الضعیف، اے آدمی، اے کڑیل نوجوان، تجھے اس کمزور ناتواں اور بزرگ انسان پہ رحم نہیں آتا؟ اللہ کا خوف نہیں ہے تجھے؟ تو اس نے کہا کہ خاموش ہو جا، تجھے نہیں پتا یہ میرا باپ ہے. تو کہا کہ تمہارا باپ ہے تو کیا تو اس کے ساتھ یہ انجام کرے گا؟ پانی بھی لانے کو کہہ رہا ہے اور اس کو مار بھی رہا بے رحمی سے. تو اس نوجوان نے کہا کہ سنو، اے میرا باپ ہے، یہ بھی اپنے والد محترم کے ساتھ اس طرح کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کا سزا اللہ رب العالمین دنیا ہی میں دے دیتا کسی نہ کسی شکل میں، چاہے وہ اپنے اولاد کی شکل میں، پوتے کی شکل میں. تو انسان کو کسی نہ کسی شکل میں اپنے والدین کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے کسی نہ کسی شکل میں اس کی گناہ کا سزا مل ہی جاتا ہے. تو محترم حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں. اگر آپ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر آپ اپنے والدین کا کہا نہیں مانتے ہیں، جو معروف چیز ہے ان میں کہا نہیں مانتے ہیں، تو مان لیجئے کہ آپ کے پیچھے بھی آپ کے نقش قدم پہ آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں. آپ جس طرح اپنے والدین کے ساتھ کریں گے، وہی رویہ، وہی طریقہ آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ کریں گے. والدین پہ مستقل موضوع ہے، میں چند باتیں عکاسی کی ہے وہاں سے. تیسرا جو مرحلہ آتا ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ تعامل کرنے کا، کہ ہم عام لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں، ہمارا لین دین ایک دوسرے سے کیسا ہو. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے بندوں پر جو احکام واجب کیے ہیں، جو احکام لازم کیے ہیں، ان میں سے دو ایسے احکام ہیں جو اللہ رب العالمین اور اپنے بندوں کے درمیان ہے اور بندے کے درمیان ہے، جسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کہا جاتا ہے. میں مختصراً بتاتا چلوں کہ حقوق اللہ میں اگر آپ سے کوتاہی ہو جاتا ہے، اگر آپ اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں، نماز پڑھنے میں تاخیر ہو گئی، آپ پیچھے رہ گئے، زکوٰۃ دینے میں تھوڑی سی سستی اور کاہلی سے کام لیے، روزہ رکھنے میں سستی کاہلی سے کام لیے، یہاں تک کہ جو مطلوبہ امور ہیں ان میں جو اللہ اور بندے کے درمیان جو چیزیں ہیں ان میں اگر آپ کوتاہی سے کام لیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو غالب دے کر روز قیامت آپ کو بخش دے. لیکن جو امور، جو معاملات بندوں اور بندوں کے درمیان ہیں، ان امور میں اللہ رب العالمین نہیں بخشے گا. اللہ رب العالمین نہیں بخشے گا، نہیں معاف فرمائے گا. کن امور میں؟ آپ نے اپنے بھائی کی چوری کر لی ہے، آپ نے اپنے بھائی کی زمین کو ہڑپ لی ہے، اللہ رب العالمین نہیں بخشے گا. جائیے پہلے اپنے بھائی سے معافی مانگیے، پھر اللہ رب العالمین کے دربار میں توبہ کیجیے، اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا. بہت دیکھا جاتا ہے زمینی معاملات میں، ہم اور آپ ایک ایک بالشت کے لیے لڑ جاتے ہیں، ایک ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے ایک بھائی کی خون کا پیاسا ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلو، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی شخص کا
ناحق ایک بالشت بھی قبضہ کر لے تو اللہ رب العالمین روز قیامت ساتوں زمینوں جیسا حصہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عبادات بندے اور اللہ رب العالمین کے درمیان ہے، وہ عبادات بھی روز قیامت رائے گاں ہو جائیں گی۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جانتے ہو مفلس کون ہے میری امت کا؟ کہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا، اللہ کے رسول جس کے پاس دھن دولت نہ ہو، جس کے پاس پیسہ ویسا نہ ہو وہ مفلس ہے۔ فقیر کسے کہیں گے؟ جس کے پاس گھر دوار نہ ہو، جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ صحابہ نے یہی جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں سنو، قیامت کے دن مفلس ہوگا، روزہ رکھا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کیا ہوگا، حج کیا ہوگا، ان تمام عبادتوں کو انجام دینے کے بعد نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا۔ ایک شخص آئے گا کہے گا، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی ہے۔ ایک دوسرا شخص آئے گا، اس نے ناحق قتل کیا ہے، اس نے ناحق زمین ہڑپا ہے، فلا فلا فلا۔ تو اللہ رب العالمین اس مظلوم کو اس ظالم کے نیکیوں میں سے بقدر ظلم، جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے ظلم کے مطابق اس کی جو نیکیاں ہیں اس میں تقسیم کر دے گا۔ اگر نیکیوں سے کام نہ چلا تو مظلوموں کے اوپر جو گناہ تھے وہ گناہ اس ظالم کے سر پر رکھ دیا جائے گا اور اس کو ڈھکیل کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا سمجھتے آپ؟ مسلم شریف کے اسی ضمن کی حدیث میں جو توق والی حدیث ہے کہ جو شخص کسی شخص کا ناحق ایک بالشت بھی قبضہ کر لے گا تو اللہ رب العالمین روز قیامت ساتوں زمین، جس طرح ساتوں آسمان اسی طرح ساتوں زمین بھی ہے، ساتوں زمین برابر توق اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ اسی ضمن میں مسلم شریف میں ایک خطرناک عبرتناک واقعہ ہے۔ حضرت سعید بن زید کے خلاف اروا نامی ایک عورت نے مقدمہ زمین کے معاملے میں مقدمہ کیا تو حضرت سعید بن زید نے کہا کہ اس عورت کو زمین دے دو، اس کے حوالے کر دو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ایک بالشت بھی ناحق کسی کا قبضہ کرے گا تو اللہ رب العالمین ساتوں زمینوں کا طوق پہنائے گا اسے۔ لہٰذا سعید بن زید نے اسے بد دعا دیتے ہوئے کہا، یا اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے اندھا بنا دے اور اس کی زمین میں اس کی قبر بنا دے۔ یہ بد دعا سعید بن زید نے اس عورت کے لیے کیا تھا۔ چنانچہ سعید بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ عورت اندھی ہو کر دیوار کے سہارے چل رہی ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ اپنے باغ کے احاطے میں گھوم رہی تھی، چکر دے رہی تھی، گزر رہی تھی، اسی کنویں میں گر کے مر گئی، وہی اس کا قبر ہو گیا۔ پتہ کیا چلا؟ بعض ایسے گناہ ہیں جس کے پاداش میں انسان کو دنیا ہی میں سزا مل جاتا ہے، اسی لیے ہمیں اور آپ کو ان جیسے جرائم سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ قسم کھاتے ہوئے فرمایا، واللہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن الذی لا یؤمن الجار بوائقہ۔ سن لو، وہ شخص مومن نہیں ہے اللہ کی قسم، 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
کہ جس شخص کا پڑوسی الذی لا یأمن الجار بوائقہ، سن لیجئے، جو شخص اپنے پڑوسیوں کو ایذا رسانی کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، یہ حدیث سن کے جائیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول کون؟ کہا کہ جس شخص کا پڑوسی اس کے مصائب سے، پریشانیوں سے معمون نہ رہے، محفوظ نہ رہے۔ ذرا ہم اور آپ اس حدیث کو سمجھ لیں اور اپنے آپ کو تولے، ناپے، ہم کس درجے میں ہیں۔